ہنستے مسکراتے رہنا. سوال ہے کہ علی کعبے ہی میں کیوں آئے؟ علی کعبے ہی میں کیوں آئے؟ سوال قائم کیا. تو دیکھیے، اور میں مسکرا رہا ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ میرے پہلے لفظ سے بہت سے سامعین ایسے ہیں کہ پہلے لفظ سے ہی سمجھ جائیں گے کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. سوال ہے کہ علی کعبے ہی میں کیوں آئے؟ جواب کہاں سے چلے گا؟ دیکھیے، ترمذی شریف میں اور مشکات شریف میں. السلام علیکم ویورز، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو پلیز ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور ہمارے چینل عزاداری ٹی وی اکاڑا کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں. سجایا گیا ہے، ہر پھول کو شبنم سے لہلایا گیا ہے. سجایا گیا ہے، ہر پھول کو شبنم سے لہلایا گیا ہے. تیرا نجب کی سنو یہ آج خدا بابا کس کی خاطر بتایا گیا. تو پھر یہ کہنے کا حق حاصل ہے، نہ ممکنات کو ممکن بنا رہا ہے علی. جاگنا حلالیو، نہ ممکنات کو ممکن بنا رہا ہے علی. خدائی کیا ہے؟ خدا کو سکھا رہا ہے علی. تمہیں تو عجب ہے علی کو اللہ کہنے پر بنا کے اللہ کو اللہ بنا رہا ہے علی. پورا پا کے دونوں ہاتھ جا کے پروردگار عالم کا شکر ہے کہ اس نے آج 13 رجب کو دنیا پر یہ ثابت کر دیا کہ دنیا والوں دیکھو، آج گھر کا مالک گھر میں آ چکا ہے. اور اللہ یقیناً اس بات کو ساری دنیا کے لیے قابل مبارکباد بنا چکا ہے کہ دنیا والوں یہ بات یاد رکھنا. جملہ اگر پہنچ جائے تو بتائیے گا کہ دنیا والوں یہ بات یاد رکھنا کہ جب ہم نے اپنے گھر کو لاوارث نہیں چھوڑا ہے تو اپنی کتاب کو لاوارث کیسے چھوڑ دیں. جب ہمارا گھر بے وارث نہیں ہے تو ہماری کتاب بے وارث کیسے ہو جائے گی؟ تو آج صرف ایک ہی نہیں کہ کتاب کا وارث بلکہ گھر کا وارث بھی اس گھر میں آ گیا جسے اللہ کا گھر کہا جاتا ہے. اللہ کا گھر کہا جاتا ہے، اللہ کا گھر کہا جاتا ہے. اس گھر میں وہ آیا ہے کہ جس نے پیغمبر کے ہاتھوں پر آتے ہی گفتگو شروع کی ہے. یہ گفتگو رکی نہیں ہے، علی کا بولنا رکا نہیں ہے. علی تو پیغمبر کے سامنے ادباً چپ ہو جایا کرتے تھے، نہیں تو علی تو کہتے ہی اسے ہیں کہ جو نہ زمین پر خاموش رہے نہ آسمانوں پر خاموش رہے. علی کی گفتگو مسلسل جاری اور ساری رہی. علی کو مسلسل لوگوں نے دیکھا، اللہ کے گھر سے لے کر پیغمبر کی آغوش سے لے کر مکے کی گلیوں سے لے کر شب ہجرت سے لے کر شب ہجرت کے بعد مدینے میں پہنچ جانے تک علی کو مسلسل دیکھا گیا، علی کو مسلسل گفتگو کرتے ہوئے پایا گیا. لیکن کان ترس رہے تھے کہ کوئی ایسا جملہ علی کی زبان سے ادا ہو جائے کہ آسمان بھی جھومنے لگ جائے، زمین بھی تھرتھرانے لگ جائے، زمین بھی رقص کرنے لگ جائے. ایک بار علی منبر پر آئے اور اس مقام پر آ کر بیٹھے کہ جہاں چوتھی خلافت اجماع ہو گیا، شورا ہو گیا. سب نے مل کر علی سے کہا اب آپ کے علاوہ کوئی خلافت کے لائق نہیں ہے. علی آئے، بیعت ہو گئی. علی منبر پر چڑھتے چڑھتے اس مقام پر بیٹھے کہ جہاں رسول بیٹھا کرتے تھے. پہلے زینے کو چھوڑا، دوسرے زینے کو چھوڑا، تیسرے زینے کو چھوڑا. جس مقام پر رسول بیٹھتے تھے علی وہاں آ کر بیٹھ گئے. اور جب علی وہاں آ کر بیٹھ گئے تو کسی نے کھڑے ہو کر کہا یا علی، آپ نے اس مقام کا انتخاب کیا اس لیے کہ جب پہلے آئے تھے تو انہوں نے پہلا زینا، جب دوسرے آئے تو انہوں نے دوسرا زینا، جب تیسرے آئے تو وہ تیسرے زینے پہ بیٹھے. تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ آخری زینے پر بیٹھتے اس لیے کہ آپ چوتھی منزل خلافت پر چوتھے خلیفہ ہیں. آپ تینوں زینوں کو روکتے ہوئے آگے بڑھے اور آپ وہاں بیٹھ گئے کہ جہاں رسول بیٹھا کرتے تھے. علی نے ایک بار جھومتے ہوئے کہا یہ تو لکڑی کے تخت کا منبر ہے، میں تو رسول کے کاندھے پر بلند رہا.
سلامت رہیں آپ. کہا کہ یہ تو لکڑی کا ممبر ہے, میں تو دوش رسول پر بلند رہا ہوں, میرے تو قدم وہاں رہے ہیں کہ جہاں کسی کی مہر نبوت رہی ہے, میرے تو قدم وہاں رہے ہیں کہ جہاں مہر نبوت رہی ہے. اور اب جو علی ممبر پر بیٹھے تو وہ بولے, وہ جملہ بولے کہ جو کائنات آدم و عالم میں کسی نے نہ بولا. دیکھیے کس طریقے سے میں آپ کو واپس کعبے میں لے کے آنا چاہتا ہوں. میں چوتھی خلافت سے چلا ہوں اور مجھے پہلی امامت تک آنا ہے, نہیں تو لوگ پہلی امامت سے چوتھی خلافت تک آتے ہیں. اور دعا آپ سے لوں گا, یقیناً تاخیر ہو چکی ہے, لیکن ذکر علی میں تاخیر نہیں دیکھی جاتی, ذکر علی میں تقدیم دیکھی جاتی ہے. بدلی تقدیم و تاخیر کا مطلب آپ کو معلوم ہے کہ نہیں؟ ذکر علی میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ تو کون تاخیر سے پہنچا ہے, یہ دیکھا جاتا ہے کون تقدیم سے پہنچا ہے. تو جو جتنی دیر سے بیٹھا ہے وہ اتنی دیر سے علی کی نگاہوں میں ہے. کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ آپ کی مدح میں جملہ کہہ رہا ہوں, پہلے محب کی مدح میں جملہ اور پھر اس کے بعد آقا کی مدح میں جملہ. بیٹھے ہو نا میرے ساتھ ہی ہو, جتنے لوگ کھڑے ہوئے سب میرے ساتھ ہیں, باتیں پہنچ رہی ہیں, جملے آپ کے حوالے کر رہا ہوں. علی بیٹھے اور وہ جملہ ادا کیا زبان علی نے کہ جو آدم سے لے کے خاتم تک کسی نے نہ کہا, اس لیے کہ آدم بھی یقیناً علم لے کر آئے تھے, نوح بھی یقیناً علم لے کر آئے تھے, ابراہیم بھی یقیناً علم لے کر آئے تھے, موسیٰ بھی یقیناً علم لے کر آئے تھے, عیسیٰ بھی یقیناً علم لے کر آئے تھے. اور سارا علم سمٹ کر ذات ختمی مرتبت میں سمایا ہے, نہیں بلکہ ذات ختمی مرتبت سے علم نکلا ہے. تو آدم عالم ہوا ہے, نوح عالم ہوا ہے, ابراہیم عالم ہوا ہے, موسیٰ عالم ہوا ہے, عیسیٰ عالم ہوا ہے. اتنا بڑا عالم ہے ہمارا نبی. لیکن خدا کی قسم علی جب ممبر پر آئے ہیں تو وہ جملہ زبان علی سے ادا ہوا ہے جو نہ آدم سے خاتم تک کسی نے ادا نہیں کیا. ایک بار علی ممبر پر آئے تو علی نے کہا سلونی, مجھ سے سوال کرو. یہ پیچھے والوں کے ہاتھ کیا مفلوج ہو چکے ہیں, ہاتھ میرے سامنے بات کرتے ہوئے, ہاتھ اٹھاتے ہوئے اور میرے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے چلتے چلے جائیے گا. علی نے وہ جملہ ادا کیا کہ کائنات آدم و عالم میں کسی نے ادا نہ کیا, نہ آدم جیسے عالم نے کہا, نہ نوح جیسے عالم نے کہا, نہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ جیسے عالم نے کہا. علی نے بیٹھتے ہی ممبر پر کہا سلونی قبل ان تفقدونی, ہاں اگر سوال کرنا تو مجھ سے ہی سوال کرنا اور کسی سے سوال نہ کر لینا, اپنے جیسوں سے نہ پوچھ لینا, اگر پوچھنا ہی ہو تو اس جیسے سے پوچھنا. یہ سلامت رہے. سارا مجمع میرے ساتھ بات کرے گا تو میں تیزی سے آگے بڑھتا چلا جاؤں گا. اور مجھے سارے چہرے پچھلے سال بھی میں نے کہا تھا مسکراتے ہوئے دکھائی دینے چاہیے, آپ کے دانت نظر آنے چاہیے. میں دیکھ رہا ہوں کون چپ بیٹھا ہوا ہے, کون ہنس نہیں رہا, کون مسکرا نہیں رہا. میں پیچھے بھی دیکھ رہا ہوں, مسکراتے ہوئے سب دکھائی دینے چاہیے. یہ آپ مسکرا نہیں رہے, یہ آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آئے گی, یہ آپ کے چہرے پہ آپ کا شجرہ لکھا ہوا ہے. مسکرا کر اپنا شہرہ, اپنا شجرہ, اپنا حسب, اپنا نسب بتاتے چلے جانا. کوئی چہرہ بھی مجھے ایسا نہ نظر آئے کہ جو منہ بسوڑے ہوئے دکھائی دے. چہرے کھلتے ہوئے مسکراتے ہوئے دکھائی دینے چاہیے, آپ کے دانت نظر آنے چاہیے, مسکراتے ہوئے ہنستے ہوئے. ہاں یہ پھر کیوں آپ کے منہ بند کیوں بند ہو گئے؟ آپ کا بھی, آپ کا بھی, آپ کا بھی. ہاں جیسے میں بول رہا ہوں آپ کے چہرے مسکراتے ہوئے, پیچھے حضرات کھڑے میں دیکھ رہا ہوں, نوجوان مسکرا رہے ہیں, خدا کا شکر ہے. جتنے باہر کھڑے میں دیکھ رہا ہوں کہ سب کے چہرے مسکرا رہے ہیں. یہ بیٹھے ہوئے لوگ بھی مسکراتے ہوئے چلے جائیں. باہر بیٹھے ہوئے خدا سب کو سلامت رکھے. جس طریقے سے آپ دروازے پہ کھڑے ہیں, ہم تو دروازے ہی پہ کھڑے رہنے کے قائل ہیں نا, ہم تو باب العلم کے قائل ہیں نا. علی نے کہا سلونی, مجھ سے سوال کرو, مجھ سے سوال کرو. علی نے بس 2 جملے کہے تھے, ان 2 جملوں میں علی نے کائنات کو سمیٹا ہے. علی کے 2 جملے بھی پوری کائنات کا حجم رکھتے ہیں. علی نے کہا سنو, مجھ سے سوال کرو. میں زمین کی تہ سے لے کے آسمان کی حدوں تک کے علم سے واقف ہوں. میں ذرا سے لے کے ثریا تک کا علم رکھتا ہوں. میں نے کسی مقام پر کہا تھا اور وہ جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں, یہ 2 سمتیں نہیں تھی, یہ علی نے علم کے دریا بہا دیے. علی نے تو صرف 2 جملے کہے نا, میں زمین کی تہوں سے لے کے آسمان کی بلندیوں تک سب سے واقف ہوں. جو سوال پوچھنا چاہتے ہو پوچھو. میں ذرا سے لے کے ثریا تک سب سے واقف ہوں. علی بتانا چاہ رہے تھے کہ زمین کی کتنی تہیں ہیں علی جانتا ہے, ان تہوں میں کتنی مخلوقات ہے علی جانتا ہے, ان مخلوقات کی تعداد کیا ہے علی جانتا ہے, ان مخلوقات کی غذا کیا ہے علی جانتا ہے, ان مخلوقات کا نام کیا ہے علی جانتا ہے, ان مخلوقات کی ہوا کیا ہے علی جانتا ہے, زمین کے طبقات کیا ہے علی جانتا ہے, ان طبقات میں آپس میں فاصلہ کتنا ہے علی جانتا ہے, سطح زمین کیا ہے
علی جانتا ہے. سطح زمین کا حدود اربع کیا ہے علی جانتا ہے. اس زمین میں ذرات کی تعداد کیا ہے علی جانتا ہے. اس زمین کے اوپر کتنی مخلوقات آباد ہے علی جانتا ہے. ان مخلوقات کے نام کیا ہے علی جانتا ہے. حیوانات کتنے ہیں علی جانتا ہے. حیوانات کے نام کیا ہے علی جانتا ہے. حیوانات کی قسمیں کیا ہے علی جانتا ہے. حیوانات کی غذا کیا ہے علی جانتا ہے. ہوا کیا ہے علی جانتا ہے. فضا کیا ہے علی جانتا ہے. خلا کیا ہے علی جانتا ہے. چوپائے کتنے ہیں علی جانتا ہے. سمندر کیا ہے علی جانتا ہے. سمندر کتنے ہیں علی جانتا ہے. دریا کتنے ہیں علی جانتا ہے. کون سے سمندر کا کیا نام ہے علی جانتا ہے. اس میں کتنا پانی ہے علی جانتا ہے. پانی میں قطروں کی تعداد کیا ہے علی جانتا ہے. اور یہ ہوائیں کیا کہتی ہیں علی جانتا ہے. یہ فضائیں کیا کہتی ہیں علی جانتا ہے. مچھلیاں کیا کہتی ہیں علی جانتا ہے. مچھلیوں کی تعداد کیا ہے علی جانتا ہے. مچھلیوں کی غذا کیا ہے علی جانتا ہے. پرندے کیا ہے علی جانتا ہے. پرندوں کی تعداد کیا ہے علی جانتا ہے. پرندوں کے پر کتنے ہیں علی جانتا ہے. ان کے نام کیا ہے علی جانتا ہے. جنات کیا ہے علی جانتا ہے. جنات کی تعداد کیا ہے علی جانتا ہے. جنات کی اقوام کیا ہے علی جانتا ہے. انسان کتنے ہیں علی جانتا ہے. آسمان کتنے ہیں علی جانتا ہے. ساتوں آسمانوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے علی جانتا ہے. اس فاصلے کے درمیان کون سی مخلوق آباد ہے علی جانتا ہے. ملائکہ کتنے ہیں علی جانتا ہے. فرشتے کتنے ہیں علی جانتا ہے. ان فرشتوں کو کن کن قوموں پر مبعوث کیا گیا علی جانتا ہے. ان قوموں کا نام کیا ہے علی جانتا ہے. ان کی غذا کیا ہے علی جانتا ہے. شرادقات کیا ہے علی جانتا ہے. حجابات کیا ہے علی جانتا ہے. جنتیں کتنی ہیں علی جانتا ہے. جہنم کتنی ہے علی جانتا ہے. کون جنت میں جائے گا علی جانتا ہے. کون جہنم میں جائے گا علی جانتا ہے. حجابات کتنے ہیں علی جانتا ہے. سدرہ کیا ہے علی جانتا ہے. سدرۃ المنتہا کیا ہے علی جانتا ہے. شجر طوبہ کیا ہے علی جانتا ہے. جبرائیل کون ہے علی جانتا ہے. اسرائیل کون ہے علی جانتا ہے. اسرافیل کون ہے علی جانتا ہے. میکائیل کون ہے علی جانتا ہے. سدرہ کیا ہے علی جانتا ہے. قاب قوسین کیا ہے علی جانتا ہے. عرش کیا ہے علی جانتا ہے. کرسی کیا ہے علی جانتا ہے. لوح کیا ہے علی جانتا ہے. قلم کیا ہے علی جانتا ہے. انسان کتنے ہیں علی جانتا ہے. ان میں مومن کتنے ہیں علی جانتا ہے. منافق کتنے ہیں علی جانتا ہے. تم کون ہو علی جانتا ہے. کس کے ہو علی جانتا ہے. تمہارا باپ کون ہے علی جانتا ہے. مل کے سب مل کے بولو. وہ جملہ بولا علی نے، وہ جملہ زبان علی سے ادا ہوا کہ جو کائنات آدم و عالم میں علی سے پہلے کسی نے نہیں کہا. اور اب علی بتانا چاہتا ہے کہ علم علی کیا ہے. اور اب علی بتانا چاہتا ہے کہ مقام علی کیا ہے. اب علی بتانا چاہتا ہے کہ مکان علی کیا ہے. ایک بار کہا کہ مشرق میں کیا ہے علی جانتا ہے. مغرب میں کیا ہے علی جانتا ہے. شمال میں کیا ہے علی جانتا ہے. جنوب میں کیا ہے علی جانتا ہے. زمین سے سرا تک، سرا سے سریا تک، آسمانوں سے افلاک تک، افلاک سے چرخوں تک، چرخوں سے قاب قوسین تک، سب علی جانتا ہے. اور علی اس لیے جانتا ہے کہ ھذا اللعاب رسول اللہ. پہنچ گئے نا 13 رجب کا. اس لیے علی جانتا ہے کہ 13 رجب کو علی کعبے میں آیا. 16 رجب کو رسول کعبے میں آیا. بھائی نے بھائی کو آغوش میں لیا. ہائے 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 ہائے، جھومتے چلے جاؤ نا، چپ کیوں بیٹھے ہو؟ یہاں سے میں جھوم رہا ہوں، میرا تو دل چاہتا ہے کہ رقص کروں. میری روح رقص کر رہی ہے، یہ بات یاد رکھنا. پتہ نہیں آپ کیسے اپنے کو سنبھالے بیٹھے. کم از کم جھومتے چلے جاؤ، تھرکتے چلے جاؤ، رقص کرتے چلے جاؤ. نام علی پر کہا کہ میں وہ ہوں کہ جب 13 رجب کو آیا اور 16 رجب کو رسول کعبے میں آئے. بھائی نے بھائی کو آغوش میں لیا. جملہ دینے جا رہا ہوں آخری آدمی تک. بھائی نے بھائی کو آغوش میں لیا. وجہ الرسول نے وجہ اللہ کو دیکھا.
عین الرسول نے عین اللہ کو دیکھا، لسان الرسول نے لسان اللہ سے بات کی. جیتے رہو جیتے رہو، سلامت رہو. پیچھے والے حضرات بھی سب میرے ساتھ ہیں. بھائی نے بھائی کو آغوش میں لیا، بھائی نے بھائی کی نگاہوں سے نگاہیں چار ہوئی، چہرے سے چہرہ آمنے سامنے ہوا. یہ محمد نے علی کو نہیں دیکھا، بلکہ گویا علی بھی آئینہ دیکھ رہے تھے، محمد بھی آئینہ دیکھ رہے تھے. جیتے رہو. کیسے جملہ محفوظ کیا ہے؟ سلامت رہو سلامت رہو، خدا آپ کو سلامت رکھے. گویا دو آئینے تھے جو آمنے سامنے تھے. ایک آئینے میں علی دیکھ رہے تھے، ایک آئینے میں رسول دیکھ رہے تھے. محمد دیکھ رہے تھے میں کیسا ہوں، علی دیکھ رہے تھے میں کیسا ہوں. نبوت دیکھ رہی تھی رسالت کیسی ہے، رسالت دیکھ رہی تھی ولایت کیسی ہے. ولایت نے دیکھا کہ امامت کیا ہے، آنکھیں چار ہوئی. بھائی نے بھائی کو دیکھا، بھائی نے بھائی کو دیکھا. صرف 3 دن ہی کی تو جدائی تھی. وہ بھی مصلحتاً حکمتاً. 3 دن کی جدائی، حکمتاً مصلحتاً. آئے، آغوش میں لیا. علی نے آنکھیں کھولی، آنکھیں کھولتے ہی چہرے رسول پر نگاہ پڑی، چہرے رسول پر نگاہ پڑی. عین اللہ نے رسول کے چہرے کو دیکھا، حسن نے حسن کو دیکھا. حسن نے حسن کو دیکھا، نور نے نور کو دیکھا، نور نے نور کو دیکھا. دونوں کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی، دونوں کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی. مسکراہٹ آتے ہوئے پیغام دیا کہ کل جب حسن رسول تخلیق ہوا، جملے ضائع نہ ہو، کل جب حسن رسول تخلیق ہوا، اللہ نے مصطفیٰ جیسے حسن کو خلق کیا تو اتنا حسین خلق کیا کہ اسے خود اپنے بنائی ہوئی تصویر پر پیار آ گیا. پہلی تصویر جو ید خالق سے قرار پائی ہے، پہلی تصویر اللہ نے خلق کی. کوئی نہیں ہے، صرف مصور ہے اور تصویر ہے. پہلا حسن اللہ کا، اور اللہ نے اسے دیکھا اتنا حسین کہ مصور کو خود اپنی تصویر پر پیار آ گیا. ایسا پیار آیا، اتنا حسین کہ کہا کہ تو میرا محبوب ہے. اور جب اس حسین تصویر کو محبوب کا نام دیا تو طریقہ ہی یہ ہے کہ جب محب کے سامنے محبوب آ جاتا ہے، عاشق کے سامنے معشوق آ جاتا ہے، تو عاشق کا دل چاہتا ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ معشوق کو دے دے. محب کا دل چاہتا ہے جو کچھ میرے پاس ہے محبوب کے حوالے کر دوں. یہ تو عام سے محب و محبوب کی بات ہے، بات ہو رہی ہے حقیقی محبت کی، حقیقی عشق کی. حقیقی عاشق ہے اللہ اور حقیقی محبوب ہے مصطفیٰ. جب حقیقی محب نے حقیقی محبوب کو خلق کیا تو خود اپنی بنائی ہوئی تصویر پر اتنا پیار آیا کہ دل چاہا کہ سب کچھ عطا کر دے. تو کہا سن ہے تخلیق پانے والے، تجھے احمد کہہ رہا ہوں، تجھے محمد کہہ رہا ہوں، اور جو کچھ بناؤں گا تیرے ہی لیے بناؤں گا. سن میرا جو کچھ ہے وہ تیرا ہے. سن اب تجھے دے رہا ہوں، میرا دل چاہتا ہے جو کچھ میرا ہے وہ تیرا ہو جائے. میں رحمان ہوں، تجھے رحمان بنا رہا ہوں. میں رحیم ہوں، تجھے رحیم بنا رہا ہوں. میں کریم ہوں، تجھے کریم بنا رہا ہوں. میں خالق ہوں، تجھے خالق بنا رہا ہوں. میں رازق ہوں، تجھے رازق بنا رہا ہوں. میں مومن ہوں، تجھے مومن بنا رہا ہوں. میں مہیمن ہوں، تجھے مہیمن بنا رہا ہوں. میں عزیز ہوں، تجھے عزیز بنا رہا ہوں. میں لطیف ہوں، تجھے لطیف بنا رہا ہوں. میں خبیر ہوں، تجھے خبیر بنا رہا ہوں. میں سمیع ہوں، تجھے سمیع بنا رہا ہوں. میں بصیر ہوں، تجھے بصیر بنا رہا ہوں. میں لا شریک ہوں، لیکن تجھے لا شریک نہیں رکھوں گا. تیرے نور کے دو ٹکڑے کروں گا، ایک کو محمد، ایک کو علی. مل کے
توجہ ہے نا؟ کہ اللہ شریک تو صرف میں رہوں گا، تیرا شریک بناؤں گا اور تجھ جیسا بناؤں گا، تجھ جیسا بناؤں گا۔ صرف ایک علی ہے جو کہہ سکتا ہے کہ محمد مجھ جیسا۔ کوئی ہے جملہ سمجھنے والا؟ تجھ جیسا بناؤں گا، محمد اور علی۔ اسی لیے خود مصطفیٰ نے کہا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ چپ ہو گئے آپ، لیجئے جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ دیکھو سوال ایک قائم کرنے جا رہا ہوں، اجازت سے، بہت تیزی سے، کیونکہ وقت کامل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ سوال ایک قائم کر رہا ہوں، اور سوال کیا ہے کہ علی کعبے ہی میں کیوں آئے؟ کعبے ہی میں علی کیوں آئے اور اپنی مرضی سے نہیں آئے؟ بھائی امت سے ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ اپنی مرضی سے نہیں آئے۔ اگر اپنی مرضی سے علی کعبے میں آتے تو بھائی کعبے کے دروازے کی چابی تھی ہی ابو طالب کے پاس۔ گھر کا تالا کھلتا، دروازہ کھلتا اور علی آ جاتے۔ لوگ کہتے اپنی مرضی سے آئے، اپنے اختیار کا استعمال کیا علی کے باپ نے، تو اس لیے علی آ گئے۔ بات یہ ہے کہ اس کی مرضی سے آئے، اس کی مرضی سے آئے، اس لیے کہ دیوار در بن گئی، دیوار شگافتہ ہو گئی، اور علی اس کی مرضی سے آئے۔ تو علی کعبے ہی میں کیوں آئے؟ سننے کے لیے تیار ہیں؟ اور اس ایوان حسین کی سماعتوں پر مجھے بڑا بھروسہ ہے کہ جیسے آپ نے جملے محفوظ کیے، میرا جملہ ضائع نہیں ہوگا، ایک ایک جملہ یقیناً۔ اور میں نے کہا نا کہ پھر کچھ چہرے بڑے سنجیدہ ہو گئے۔ ہاں ہنستے رہو، تم بھی ہنسو، مسکراتے رہو، جھومتے رہو، اور جو میری اس بات پر بھی چپ ہے تو بس پھر وہ چپ ہی رہے۔ اس پر بھی اگر کوئی نہیں ہنس رہا ہے تو بس پھر اسے پتا ہے اسے کہاں جانا۔ ہنستے مسکراتے رہنا۔ سوال ہے کہ علی کعبے ہی میں کیوں آئے؟ علی کعبے ہی میں کیوں آئے؟ سوال قائم کیا۔ تو دیکھیے، اور میں مسکرا رہا ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ میرے پہلے لفظ سے بہت سے سامعین ایسے ہیں کہ پہلے لفظ سے ہی سمجھ جائیں گے کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ سوال ہے کہ علی کعبے ہی میں کیوں آئے؟ جواب کہاں سے چلے گا؟ دیکھیے ترمذی شریف میں اور مشکات شریف میں ایک حدیث قدسی لکھی ہے۔ حدیث قدسی کا مطلب یہ ہے کہ خود اللہ بول رہا ہے اپنے نبی سے براہ راست۔ ایک حدیث ہے کہ جو رسول بول رہا ہے، ایک آیت ہے کہ جسے قرآن کہتے ہیں، ایک حدیث قدسی ہے جس میں براہ راست اللہ بات کر رہا ہے اپنے نبی سے۔ حدیث قدسی ہے، سننے کے لیے تیار ہیں؟ سوال کیا ہے؟ علی کعبے ہی میں کیوں آئے؟ اب میں تشریح کرنے کی منزل پر آ رہا ہوں۔ حدیث قدسی ہے کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ حسین ہے اور حسن کو پسند کرتا ہے۔ سلامت رہے، سلامت رہے۔ دیکھ رہے میرے نوجوان دوستوں کے ہاتھ بلند ہو گئے، خدا آپ کو سلامت رکھے کہ جیسے میں پہنچانا چاہتا تھا ویسے آپ پہنچ رہے ہیں۔ اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے، اللہ حسین ہے اور حسن کو پسند کرتا ہے۔ میں نے کسی کو کہہ دیا حسین تو اس لیے کہا کہ میں نے اس کے حسن کو دیکھا ہے۔ آپ کسی کو حسین کہہ رہے ہیں اس لیے کہ آپ نے اسے دیکھا ہے۔ میں نے کہا گلاب کا پھول بہت حسین ہے اس لیے کہ گلاب کا پھول میں نے دیکھا ہے۔ اب نہ یہ کوئی نبی کہہ رہا ہے، نہ وصی کہہ رہا ہے، نہ امام کہہ رہا ہے، نہ کوئی ولی کہہ رہا ہے، یہ خود اللہ کہہ رہا ہے کہ میں حسین ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ سے زیادہ کوئی حسین نہیں۔ بولیے ہاں یا نہیں؟ جب اللہ کہہ دے کہ میں حسین ہوں اس کا مطلب ہے کہ اللہ سے زیادہ کوئی حسین نہیں، اور وہ کہہ رہا ہے میں حسن کو پسند کرتا ہوں۔ تو جب اللہ کہہ دے کہ میں حسین تو اس سے زیادہ کوئی حسین نہیں۔ اب جو بھی حسین تر ہوگا اس کے بعد ہی ہوگا۔ اللہ سب سے حسین ہے۔ بہت کم لوگ بول رہے بے شک۔ اللہ کہہ رہا ہے میں حسین ہوں، اس کا مطلب ہے اللہ سب سے زیادہ حسین ہے، اور اس نے یہ بات چھپا کے نہیں کہی، یہ بات اس نے حدیث قدسی میں کہہ دی، ہم تک پہنچ گئی۔ تو اب جب ہم تک پہنچی تو اب ہمارے لیے تفتیش و تشویش واجب ہو گئی۔ یا اللہ تو کتنا حسین، ہمیں کیسے پتا کہ تو حسین ہے؟ ہمارے پاس دلیل کیا ہے کہ تو حسین ہے؟ تو ہر جگہ موجود ہے، دکھائی ہی نہیں دیتا۔
ہمیں تیرے دعوے پر کیسے یقین آ جائے کہ تو حسین ہے. سمجھ گئے ہو تو ہاتھ تو اٹھا دو. یا اللہ ہمیں تیرے دعوے پر کیسے یقین آ جائے تو ہر جگہ موجود ہے, دکھائی نہیں دیتا, اور تو نے ہم سے ہی کہا ہے کہ میں حسین ہوں تو سب سے زیادہ حسین ہے. تو تو نے جب ہم سے کہا ہے تو ہمیں ہی تو ثابت کرنا کہ تو سب سے زیادہ حسین ہے. ایک طرف ہم سے کہہ بھی رہا ہے کہ سب سے زیادہ حسین ہے, دوسری طرف ہماری مجبوری کہ ہم جسے دیکھ نہیں سکتے, اسے جان نہیں سکتے, اسے جان نہیں سکتے, اسے پہچان نہیں سکتے. یا اللہ تو نظر آ جا تو ہم پر یہ ثابت ہو جائے کہ تو حسین ہے. تو نظر بھی نہیں آتا پھر بھی کہے جا رہا ہے میں حسین ہوں, حسین ہوں, حسین ہوں. آواز آئے گی جلال کے عالم میں. اسی لیے تو علی کو اپنے گھر میں اتارا ہے. یہ علی کا چہرہ نہیں, میرا چہرہ ہے. یہ سلامت رہو جیسے